ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم آج کی اپنی قرآن سٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہماری آج کی جو قرآن سٹڈی ہے وہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 69 سے 69 سے ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ہیڈنگ ہے Minimum requirements for salvation. Surely those who believe, those who are Jewish, the converts, and the Christians, any of them, number one, who believes in God, and two, believes in the last day, and three, lead a righteous life, have nothing to fear nor will they grieve. اس کا ہیڈنگ کا جو اردو میں ترجمہ ہے وہ ہے نجات کے لیے کم از کم معیار۔ اس کا آیت کا نیچے ترجمہ ہے اردو میں، یقیناً وہ جو ایمان لائے، وہ جو یہودی مذہب تبدیل کرنے والے اور عیسائی ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نیک زندگی گزارتا ہے، اسے کسی قسم کا نہ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو بہت منیمم، کم سے کم جو ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور معافی حاصل کرنے کے لیے، بخشش حاصل کرنے کے لیے، وہ کیا ہے کہ کم از کم یہ چیزیں ضرور اس انسان میں ہوں گی تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور بخشش کے قابل ہو سکے گا، معافی کے ملنے کے قابل ہو سکے گا۔ باقی جو اس سے زیادہ جو اوپر کی چیزیں ہوں گی، اگر وہ کرے گا تو پھر اس کے حساب سے جو اوپر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، جنت میں جو مقامات ہیں، مختلف قسم کے درجے ہیں، پھر وہ اپنے ان کاموں کے، اچھے کاموں کے اور اعمالوں کے حساب سے وہ اس کو ملیں گے۔ تو لیکن جو اگر کسی نے سب لوور ہیون، جس کو کہ ہم کہتے ہیں سب سے نیچے والی جنت، یا جس کو ہم کہتے ہیں پرگٹوری، جس کا اس تک میں جو لوگ جانے کے قابل ہو سکیں گے، جو بخشش کے، اللہ تعالیٰ کی معافی کے لائق ہو سکیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرائٹیریا ہے، ان کا کیا معیار، کیا کم از کم کیا معیار ہونا چاہیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس آیت میں کہ کوئی صرف یہودی جائیں گے یا صرف عیسائی ہیں، جو عیسیٰ کے ماننے والے ہیں وہ جائیں گے، یا جو صرف مسلمان ہیں، محمد کو ماننے والے ہیں وہ جائیں گے۔ جیسا کہ یہ تمام مذاہب کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے جو انبیاء ہیں وہ ان کو بخشوا کے لے جائیں گے اور باقی جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ سب ہر ایک کا اپنے اپنی جگہ کے اوپر یہی عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کے تحت وہ اپنی جو زندگی کی، اس زندگی میں جو چیزیں ہیں ان میں وہ بے انتہا مصروف اور مگن ہیں، اور آخرت ان کو اسی بنیاد پر انہوں نے آخرت کے لیے کام کرنا جو ہے وہ زیادہ تر انسان جو ہے وہ اس سے بالکل جو ہے بے خبر ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ان تمام انسانوں میں سے زمین کے اوپر جتنا بھی انسان اپنے آپ کو جس فرقے میں اور جس مذہب میں اس نے تبدیل کیا ہوا ہے، اگر وہ نمبر 1 ایمان لے آئے، کس پر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پر۔ ان میں کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر جب ایمان لے آئیں گے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے پر، اور باقی کوئی چیز ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ٹھہرائیں گے، تو پھر ان میں وہ کون سے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ یہودیوں میں سے ایسی ہیں، یہودیوں میں سے بھی وہ کون سے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، وہ جو ہے ان کو یہ نہیں ہوگا کہ ہم جو کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں کتابوں میں یا صحیفوں میں اپنے انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی گزارنے کے احکامات دیے ہیں، ہم ان کے اوپر عمل کیے بغیر اور ان پر زندگی گزارے بغیر ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، لیکن آخر میں کیا ہوگا
کہ ہمیں ہمارا نبی جو ہے وہ بخشوا کے جنت میں لے جائے گا اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اب یہودی جو ہے وہ بھی اگر اس طرح کے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو ایک اللہ پر ایمان لائے، یعنی کہ صرف اللہ پر ایمان لانا صرف یہ نہیں کہ ہاں میں اللہ پر ایمان لاتا، وہ تو ایمان لانے والے تو ایمان لے آنے والا جو ہے وہ تو اب ہر مشرک بھی کہتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ سب ایون ہندو جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہاں کہ ایک اوپر اللہ ایک ہے، اوپر والا وہ ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے بہت سارے اور اپنے جو ہے بت بنا لیے ہیں جن سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی سفارش کریں گے۔ تو اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی بنایا ہے، مسلمانوں نے بھی اس امید پر ہیں کہ ہم جو جیسے زندگی اپنی مرضی کی گزاریں اور باقی جو ہے آخر میں ہمیں محمد نے بچا دینا ہے، ہمارے نبی نے۔ اور اسی طریقے سے عیسائی بھی اس میں ہے کہ ہم بھی بس جو کچھ اپنی مرضی کی عیاشیں یا جو کچھ کرتے پھریں ہم کرتے پھریں، اور آخر میں ہمیں عیسیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے خود سولی پر چڑھ گیا تھا تو اس نے ہمیں وہ تو ہم سب کے گناہوں کو ویسے ہی معاف کروا کے چلا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ کرائٹیریا ٹھیک نہیں ہے۔ ان تمام مذاہب میں جو کوئی ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نمبر 2 یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یوم آخرت پر ایمان کا مطلب ہے کہ اس دن میرا حساب کتاب ہوگا، وہ دن ضرور آئے گا جو آخرت کا دن ہے، وہ دن ضرور اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس دن میرا محاسبہ ہوگا۔ میرے تمام زندگی جو اعمال میں نے اس زمین پر گزارے ہیں ان سب کا حساب کتاب ایک انصاف کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ ہے یوم آخرت پر ایمان رکھنا۔ تو جس کا یقین مانے، جو اس چیز پر ایمان رکھتا ہے کہ میں اپنے ہر عمل کا ایک وہ دن آئے گا جس دن میں حساب دوں گا اور وہ میں اکاؤنٹیبل ہوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور، یقین مانے اس کی زندگی بالکل اور طرح سے ہو جائے گی، بدل جائے گی۔ وہ اپنے ہر عمل کے اوپر، اپنی ہر سوچ کے اوپر، اپنی ہر گفتگو کے اوپر وہ بہت ہر وقت ایک ہوشیار رہے گا کہ میرے سے کہیں کوئی ایسا عمل، ایسی سوچ یا ایسی بات نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان سے ہٹ کر ہو، کیونکہ میرے تو ہر چیز جو ہے وہ اس کا وہ لکھی جا رہی ہے، تو میری تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے اس دن چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ تو پھر میں نے تو اپنے ہر چیز کا حساب دینا ہے، میرے سے حساب لیا جائے گا۔ جب آپ کا یہ یقین ہو جائے تو پھر آپ کی زندگی بالکل اور طرح سے بدل جاتی ہے، آپ کی پریورٹیز چینج ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد نیک زندگی گزارتا ہے۔ تو نیک زندگی گزارنا جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کہتا ہے ہاں یہ بڑا نیک بندہ ہے، کیا یہ نمازیں پڑھ لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، یہ نیک بندہ ہے؟ میں اب آپ کو بتاتی ہوں، اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی ہمیں جو ہے وہ ایک نیک زندگی کیا ہے اس کی آیت جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ نمبر 2 میں بتایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں اسی سے ہی ریلیٹڈ ایک اور ورس بھی ہے، سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر ہے 62، آیت نمبر 62 باٹ۔ اس کی میں انگلش پڑھتی ہوں اور پھر میں اس آیت کا اردو میں ترجمہ بھی پڑھوں گی۔ یہ ہے کہ یونٹی آف آل سبمٹرز، یعنی کہ جتنے بھی فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کا جو اتحاد ہے وہ کیسے، یہ تو ہیڈنگ ہے، لیکن آگے آیت آ رہی ہے surely those who believe, those who are Jewish, the Christians and the converts, anyone who believes in God and believes in the last day and leads a righteous life will receive their recompense from their Lord. They have nothing to fear, nor will they grieve. اب میں اس کا جو اردو میں ترجمہ ہے وہ پڑھتی ہوں اسی آیت کا۔ وہ ہے تمام، اوپر اس کی ہیڈنگ ہے تمام اطاعت گزاروں کا اتحاد۔ تو آیت کا ترجمہ ہے یقیناً وہ جو ایمان لائے، وہ جو یہودی، عیسائی اور مذہب تبدیل کرنے والوں میں سے جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے
یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نیک زندگی گزارتا ہے، انہیں ان کے رب کی طرف سے اجر ملے گا، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ ہے جو بالکل وہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی تھی، سورہ نمبر 5 کی آیت، یہ بالکل اسی ہی طرح کی آیت ہے جو کہ سورہ نمبر 2 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بیان کی ہوئی ہے، اور ایسے ہی یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے عیسائی، یہودی اور جو اپنا مذہب تبدیل کر کے فرما برداری کے مذہب میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ جس بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ جب اپنا وہ مذہب ان کو اللہ تعالیٰ روشنی دکھاتے ہیں اور وہ اپنا وہ مذہب بدل کر اس اللہ تعالیٰ کی اس فرما برداری کے مذہب میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور صرف ان کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا، تو وہ سب جو ہیں یہ سب پھر ایک متحد ایک ایسی جماعت میں آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے صرف تعلق رکھتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے۔ تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ ان کو کسی قسم کا نہ کوئی وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، نہ اس دنیا میں نہ ہی آخرت میں۔ اب میں نے یہ پڑھا تھا اسی ہی آیت کی آخر میں کہ اور جو نیک زندگی گزارتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 2 میں ہی اس کی آیت نمبر 177 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے، تو وہ میں اب آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں کہ وہ کیا ہے۔ Righteousness defined. Righteousness is not turning your faces towards the east or the west. Righteous are those who believe in God, the last day, the angels, the scripture, and the prophets. And they give the money cheerfully to the relatives, the orphans, the needy, the traveling alien, the beggars, and to free the slaves. And they observe the contact prayers and give the obligatory charity. And they keep their word whenever they make a promise. And they steadfastly persevere in the face of persecution, hardship, and war. These are the truthful, these are the righteous. اب میں اس کا جو ہے وہ اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ میں پڑھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے اصل میں رائچس کی جو کوالٹیز ہیں وہ کیا ہے۔ نیکی کی وضاحت، یہ ہیڈنگ کا ترجمہ ہے۔ اب نیچے جو میں نے ابھی انگلش میں آیت پڑھی تھی اس کا اردو کا ترجمہ ہے، مشرق یا مغرب کی طرف اپنا منہ موڑ لینا نیکی نہیں ہے۔ نیک وہ ہیں جو اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ خوشی سے پیسہ رشتہ داروں، یتیموں، ضرورت مندوں، مسافروں، بھکاریوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جب بھی وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اپنی بات کو پورا کرتے ہیں، اور وہ جو ثابت قدمی سے ظلم و ستم، مشکلات اور جنگ کا سامنا کرتے ہیں، یہی سچے ہیں، یہی نیک ہے۔ سو یہ ہے نیک لوگوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وضاحت سے تفصیل بھی بتا دی ہے کہ ہم انسان جو ہے نا وہ اپنی طرف سے یہ نیک ہے، یہ بدکار ہے، یہ منافق ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی روشنی میں دیکھ کر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیک ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے سے اندازے لگا کر، جو کہ زیادہ تر انسان جو ہے دور جہالت میں ہم سے بھی یہی ہوتا تھا جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا، کہ جس کی بھی ہم نے داڑھی دیکھ لی اور یا جس کو بھی ہم نے سر کے اوپر کپڑا لپیٹ کر اور بڑا اس سے دیکھا تو ہم سمجھتے تھے کہ بس یہی نیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں اعمال کی بات بتا رہی ہیں کہ ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کا حلیہ کیا ہوتا ہے۔
تو آگے میں چلتی ہوں. میں نے اس ایک آیت پہ بڑا ٹائم ماشاءاللہ لیا، کیونکہ میں اس پر دوسری آیات کے ساتھ اس کی تھوڑی وضاحت بھی کرنا چاہتی تھی. آگے ہے آیت نمبر 70، سورہ 5 کی آیت نمبر 70. We have taken a covenant from the children of Israel, and we sent to them messengers. Whenever a messenger went to them with anything they disliked, some of them they rejected, and some they killed. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف پیغمبر بھیجے. جب کبھی بھی کوئی پیغمبر ان کے پاس کوئی ایسی چیز لے کر گیا جسے وہ ناپسند کرتے تھے، تو ان میں سے کچھ کو تو انہوں نے مسترد کر دیا اور کچھ کو ہلاک کر دیا. آگے آیت نمبر 71. They thought that they would not be tested, so they turned blind and deaf. Then God redeemed them. But then many of them turned blind and deaf again. God is seer of everything they do. اس کا ہے انہوں نے سوچا کہ ان کو نہیں آزمایا جائے گا. انہوں نے سوچا کہ ان کی آزمائش نہیں لی جائے گی، اس لیے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن پھر ان میں سے بہت سے دوبارہ اندھے اور بہرے ہو گئے. اللہ ان کے ہر کام کو دیکھنے والا ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جب ان سے عہد لیا تھا تو اور وہ عہد کیا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ اپنے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد ہے، یہ بہت سارے قرآن میں مختلف جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان سے مختلف قسم کے جو عہد ہیں وہ لیے تھے، جن کا ذکر ہے قرآن میں. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دراصل جو ہے اعمال کے بارے میں کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے، کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پاس ہم نے پیغمبر اپنے بھیجے تھے تاکہ وہ بھٹک جاتے تھے، تاکہ ان کو وہ سیدھے راستہ اور اللہ تعالیٰ کا صحیح پیغام جو ہے ان تک پہنچائیں، اور تاکہ وہ سیدھے راستے پر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی ان کے پاس پیغمبر کوئی ایسی چیز لے کر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے ایسی لے کر جاتا تھا جو انہیں پسند نہیں آتی تھی، تو وہ ان کا جو جواب ہوتا تھا، جو رد عمل ہوتا تھا یہودیوں کا، وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یا تو اس پیغمبر کی جو اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام پہنچاتا تھا اس پیغام کو وہ رد کر دیتے تھے، اور یا پھر اتنے دشمن ہو جاتے تھے کہ ان کی جان کے دشمن بن جاتے تھے اور ان کو قتل کر دیتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے اور جگہوں کے اوپر انہوں نے اور آیات بھی اس سے ریلیٹڈ مینشن کی ہوئی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے 71 میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں یہ کرتے تھے. وہ سوچتے تھے کہ ان کی دراصل ان کی جو ہے نا کسی قسم کا کوئی ان سے امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی. یہ ان کے ذہن میں جو ہے نا یہ خوش فہمی ہوتی تھی کہ ہم تو چنے ہوئے ہیں، لہٰذا ہماری نہ کوئی آزمائش ہوگی، نہ ہی ہم سے کوئی پوچھ گچھ ہوگی، اور نہ ہی ہم سے کوئی کسی قسم کا حساب کتاب ہوگا. ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم تو چوزن مانے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی انہی ایسی سوچوں کا جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ ان سے کسی قسم کی کوئی آزمائش یا کسی قسم کی ان کے ٹیسٹ نہیں ہوں گے. تو اس لیے وہ جو تھے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. اسی خوش فہمی نے جو ان کو شیطان نے دی تھی یقیناً، کہ اور وہ اسی کے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ یہ نہیں کہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے، ان کی روح جو تھی نا وہ اندھی ہو گئی. وہ دیکھنے کی قابل ان کی روح نہ رہی اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کو، اور اللہ تعالیٰ کے جو اتنا آسان پیغام تھا اس کے اوپر چلنے کے لیے یا اس کو پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کا ان میں بالکل کوئی بینائی نہ رہی ان کی روح کے اندر.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے غفور و رحیم ہیں کہ یہیں سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہاں اللہ نے انہیں معاف کر دیا ان کی ان حرکات کے باوجود، لیکن پھر ان میں سے بہت سارے جو تھے دوبارہ ان کے وہ اللہ تعالیٰ پھر وہ پیغمبر بھیجتے تھے ان کو سیدھے راستے پر ان کو لے آنے کے لیے، اور وہ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ بھٹک جاتے تھے یا پھر اپنے انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ فرما رہی ہیں کہ جب دوبارہ وہ پھر ان میں سے بہت سے جب دوبارہ اسی ہی بھٹکے ہوئے راستے پر چلے گئے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کے ہر کام کو جو وہ بھی جو کرتے تھے وہ سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ وہ صرف ان کے کاموں کو دیکھنے والے نہیں ہیں، وہ ہمارے بھی ہر کام کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہسٹری بتائی ہے پچھلی قوموں کی، وہ اس لیے ہمیں بتائی ہے تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کر سکیں، اور ہم ان جیسی قوموں والا ہم وہ عمل نہ کریں جو ان قوموں کے لوگوں نے کیا تھا، کہ ہمیں ہمارے نبی جب آتے تھے یا تو ان کے اس وقت دشمن ہو جاتے تھے، بعد میں وہ جو ہے وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ ہم اس کی امت ہیں اور ہمیں ہمارا نبی بخشوا کے لے جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے ہمیں بڑی وضاحت سے یہ جو ہسٹری ہے بتاتے ہیں پچھلی قوموں کی اور ان کے انبیاء کی، تو اس لیے بتا رہی ہیں تاکہ ہم ان قوموں کی طرح اندھے اور بہرے نہ ہو جائیں۔ تو آگے جو ہے وہ ہے آیت نمبر 72، اس کی انگلش ہے Today's Christianity not Jesus' religion. Pagans indeed are those who say that God is the Messiah, son of Mary. The Messiah himself said, O children of Israel, you shall worship God, my Lord and your Lord. Anyone who sets up any idol beside God, God has forbidden paradise for him, and his destiny is hell. The wicked have no helpers. اس کا ترجمہ ہے، ہیڈنگ کا ترجمہ ہے آج کی عیسائیت عیسیٰ کا مذہب نہیں۔ آگے آیت کا ترجمہ ہے، در حقیقت کافر وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ عیسیٰ نے خود کہا کہ اے بنی اسرائیل، تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو اس کی جو ہے وہ فٹ نوٹ بھی ہے، وہ میں پڑھتی ہوں پہلے انگلش میں پھر اس کا ترجمہ پڑھوں گی۔ In John chapter 20 verse 17, we see that Jesus taught that he was neither God nor the Son of God. Many theologians have concluded after careful research that today's Christianity is not the same Christianity taught by Jesus. Two outstanding books on this subject are The Myth of God Incarnate, The Westminster Press, Philadelphia 1977 میں یہ ایشو ہوئی تھی، and The Myth Maker, Harper and Row, New York 1986. On the front jacket of The Myth Maker, we read the following statement: M. McCoby presents new arguments to support the view that Paul, not Jesus, was the founder of Christianity. It was Paul alone who created a new religion through his vision of Jesus as a divine savior who died to save humanity. اب اس کا میں اردو میں ترجمہ پڑھتی ہوں اسی فٹ نوٹ کا۔ جان کی انجیل چیپٹر 20 اور ورس 17 میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ نے خود یہ تعلیم دی کہ وہ نہ اللہ تھا نہ اللہ کا بیٹا۔ بہت سے عالم دین نے محتاط تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آج کی عیسائیت وہ عیسائیت نہیں ہے جس کی تعلیم عیسیٰ نے دی تھی۔ اس موضوع پر دو شاندار کتابیں، اللہ کا انسانی جسم میں آنے کی کہانی اور دوسری ہے اور کہانی بنانے والے،
میتھ 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 میکر کی فرنٹ جیکٹ پر ہم مندرجہ ذیل بیان پڑھتے ہیں۔ ہائم مکوبی اس نظریے کی تائید کے لیے نئے دلائل پیش کرتا ہے کہ عیسیٰ نہیں بلکہ پال عیسائیت کا بانی تھا۔ یہ اکیلا پال تھا جس نے اپنے نظریے کے ذریعے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی، جس میں عیسیٰ ایک الہی نجات دہندہ کے طور پر انسانیت کو بچانے کے لیے مرا۔ تو یہ جو اس سے ہمیں یہ جو آیت نمبر 72 ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ در حقیقت کافر وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ عیسی ابن مریم جو کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یقیناً یہ کافر ہی صرف ایسا کہہ سکتے ہیں، یہ کیونکہ اللہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جہاں بھی لکھا ہے عیسیٰ کا نام آیا ہے، اس کو عیسیٰ ابن مریم کہا ہے۔ اور آگے ہم نے جیسے کہ فٹ نوٹ میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو جان ہے یعنی کہ جو انجیل ہے اس میں جو جان کے چیپٹر 20 اور ورس 17 میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیونکہ ابھی بھی جو انجیل ہے اور جو بائبل ہے اس میں بہت سارے ایسے آپ کو ورسز مل جائیں گی جہاں عیسیٰ جو ہے اس نے ہمیشہ واحد اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی ہے، اگرچہ انہوں نے ملاوٹ بہت ساری کر دی ہے اس مذہب میں، لیکن پھر بھی آپ کو سچائی مل جائے گی ان کو پڑھنے کے بعد۔ تو اس میں اس نے جو ہے وہ خود اس نے کہا ہے کہ عیسیٰ نے کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے ابن مریم وہ خود اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے یا ٹرینیٹی یعنی کہ تین میں سے ایک ہے، پتہ نہیں کیا کیا، بہت سارے ان کے بھی بہت سے عیسائیوں کے جو ہے وہ فرقے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ نے تو خود کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کسی کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔ تو شریک ہم نے بہت بار شرک کے اوپر بات کی ہے، شریک صرف یہ نہیں کہ خدا بنا دینا یا خدا کا بیٹا بنا دینا یا جو ہے وہ بت بنا لینا، نہیں، اللہ کے ساتھ جب بھی آپ کسی اور کا نام اللہ کے برابر میں لے کر آتے ہیں تو وہ پھر آپ دو کو ایک ہی لیول پر کھڑا کر دیتے ہیں، اللہ کو بھی اور دوسرے نام کو بھی، پھر وہ دو ایک نہیں رہتا، صرف اللہ کا نام نہیں رہتا، اس کے ساتھ دوسرا نام بھی برابر میں آ جاتا ہے تو وہ شریک ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شرک۔ تو شرک جو ہے وہ صرف آپ جو ہے وہ اپنے پھر وہی جو ہے وہ آپ کے اعمالوں سے باقاعدہ عمل کے ذریعے آپ اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اس دن قیامت کے روز جب آپ کا حساب کتاب ہوگا، تو ہر وہ انسان جو شرک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، ان کی مخلوق کو ان کے برابر یا ان کے اوپر لے کے آ رہا ہے، تو وہ سب جو ہیں وہ مشرک ہیں، وہ سب جو ہیں وہ گناہ گار ہیں، اور ان سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر کھول کھول کر تھرو آؤٹ دا قرآن، پورے قرآن میں مختلف جگہوں پر اپنی مختلف آیات کے ذریعے سے ہمیں یہ باقاعدہ تعلیم دی ہے تاکہ ہم اس طرح کے اعمال سے اور اس طرح کی سوچوں سے اور اس طرح کی باتیں کرنے سے بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں، ہمیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے، لیکن انسان خود اپنا دشمن ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں کو پڑھ سکے، ان پر غور کر سکے، جو کہ پڑھنے میں اور سمجھنے میں بے انتہا آسان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت وہ آیت نمبر 73 میں کہ در حقیقت کافر کون سے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ
جو کہتے ہیں کہ تین میں سے ایک ہے، یا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ مریم اور روح القدس جبرائیل کا وہ بیچ میں کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کتنے عجیب و غریب قسم کے فرقے ہیں جو جن کے مختلف جو ہے وہ ان کے عقیدے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس طرح کے سب لوگ جو ہیں وہ دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ تو آگے میں پڑھتی ہوں، ایک اور آیت پڑھ لیتی ہوں، وہ ہے آیت نمبر 74۔ اس کا ہے Would they not repent to God and ask his forgiveness? God is forgiver, most merciful۔ اس کا ترجمہ ہے کیا وہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آگے ایک اور بھی پڑھ لیتی ہوں، آیت نمبر 75۔ The Messiah, son of Mary, is no more than a messenger like the messengers before him, and his mother was a saint. Both of them used to eat the food. Note how we explain the revelations for them, and note how they still deviate۔ اس کا ترجمہ ہے عیسیٰ ابن مریم اس سے پہلے کے رسولوں کی طرح ایک رسول سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، اور اس کی والدہ ایک ولی تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ غور کرو کہ ہم کس طرح ان کے لیے آیات کی وضاحت کرتے ہیں، اور غور کرو کہ وہ کس طرح ابھی تک اس سے انحراف کرتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو تعلیم دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا آپ کے پاس اگر کوئی عقیدہ تھا بھی، اور جب یہ علم آپ کے پاس آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھا رہے ہیں، تمام انسانیت کو، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر آپ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے اور ان سے معافی مانگیں گے، اور ایک واحد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اکیلے انہی کی عبادت کریں گے اور ان کی عبادت میں کسی اور کا نام بھی نہیں لے کے آئیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، نہایت مہربان ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 75 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم پہلے کے رسولوں کی طرح ایک رسول ہی تھا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا، اور اس کی جو والدہ تھی، یعنی کہ جو اس کی ماں تھی، وہ ایک ولی، ایک بہت نیک عورت تھی، اور وہ دونوں انسان ہی تھے، کیونکہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور وہ چلتے پھرتے بھی تھے، سب کچھ ان کو بھوک بھی لگتی تھی، تو وہ انسانوں کی طرح ہی ایک انسان تھے، تو اور اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ دو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ نیک سرونٹس تھے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کام کے لیے جو ہے وہ ان کو انسانوں میں سے چنا تھا، اپنے پیغام کو باقی انسانوں تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے سرونٹس تھے، اور اس لیے انہوں نے جو پیغام اللہ تعالیٰ کا انسانوں تک پہنچایا، وہ وہی پیغام تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا۔ اس میں انہوں نے نہ تو اپنے سے کچھ بیچ میں اور اضافہ کیا، اور نہ ہی اس پیغام میں سے کچھ نکالا، وہی ان کا کام تھا، پیغام کو ویسے کا ویسا باقی دنیا تک انسان تک پہنچانا، اور وہ انہوں نے اپنا کام کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ انسان ہی تھے، صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا اپنا پیغام ہمارے تک پہنچانے کے لیے۔ تو میں آج کی اپنی اسٹڈی کا اختتام سورہ 5 کی آیت نمبر 75 پر اس کا اختتام کرتی ہوں۔ میرے اور بہن بھائی بیٹھے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس پر کوئی ریفلیکٹ کرنا چاہیں گے یا روشنی ڈالنا چاہیں گے تو موسٹ ویلکم۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سسٹر، آپ نے بہت اچھی کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالی، آیات پہ اپنا ریفلیکشن کیا۔ ماشاءاللہ میں اس میں تھوڑا سا اور اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی، جہاں
جب شرک ایسی ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کلیئرلی قرآن میں کہ اگر وہ قائم رہا مرتے دم تک تو کوئی بخشش نہیں ہوگی ان لوگوں کی، ان کے چاہے جتنے بھی انہوں نے نیک کام بھی کیے ہوں گے ساری زندگی، خیراتیں بھی دی ہوں گی لوگوں کی، لیکن اگر انہوں نے شرک کیا تو ان کو نجات نہیں مل سکے گی۔ تو شرک کے معاملے میں ہم جتنا جاننا چاہیں، جتنا بھی ہم سوچتے ہیں وہ کہیں اس سے زیادہ ہے۔ تو شرک میں خالی یہ نہیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا نام لے لیں، مین چیز یہ ہے کہ تمام چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پاور ہے۔ کسی اور کا اس کائنات بنانے میں یا انسانوں کو بنانے میں، کریچرز بنانے میں، ہوا، سورج، چاند، ستارے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو ان کی سول کے بہاف پہ ان کو بخشوا دیں یا نہ بخشو، یا ان کو سزا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا کائنات بنانے میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی نہیں ہیں، کیونکہ ہر چیز کے مالک، ایک ایک ذرے کے مالک، اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو انہوں نے تخلیق کیا ہے اور سسٹم بنایا ہے سارا کا سارا کائنات کا، جو سیلف سسٹیننگ ہے، اس کو مقرر کیا۔ آپ سوچیں اس سے اتنی زیادہ پاور، ایبسولوٹ پاور ہے۔ ہی از دا ایبسولوٹ گاڈ۔ ایبسولوٹ گاڈ ہوتا ہے جس کو اس کے علاوہ کسی کے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ نبیوں کو اپنی فیوچر کا نہیں پتا تھا، ان کو ان کی زندگی، وہ اپنی، ان کو نہ موت کا اپنا پتا تھا، کسی چیز پہ کنٹرول نہیں۔ تو جب لوگ اپنی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تعریفوں کے پل باندھیں گے پروفٹ محمد کے لیے، یہ قوالیاں گائیں گے، ان کی تعریف میں دن رات شان میں گیت گائیں گے یا ان پہ درود بھیجیں گے، تو وہ انتہائی بڑے شرک کے وہ جو ہے نا، وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ نے ہی پروفٹ کو بنایا، جتنی ان کو گائیڈنس دینی تھی اتنا دیا، جتنا ان کو عقل دینی تھی انہوں نے تو صرف حرف برف اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے دیا۔ سیم چیز عیسیٰ، موسیٰ یا جتنے بھی نبی آئے اور رسول آئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی تخلیق کیا۔ ان کے پاس تو اپنی نہ موت کا وہ اپنی فیصلہ کر سکتے، نہ اپنے آپ کو صحت دے سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نہ ان کو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یعقوب جوب، یعقوب تھے نا، ہاں ایوب، ایوب ایک نبی آئے تھے اور وہ اتنی تکلیفوں سے گزرے، وہ اپنی تکلیفیں نہیں دور کر سکتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے نبی ہمارے جیسے انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتے تھے اور اس کے مطابق وہ آگے سے میسج ڈلیور کرتے تھے۔ بس شرک کے بارے میں کچھ یہ اور میں نے ایڈ کرنا تھا۔ تھینک یو۔ ماشاء اللہ، یہ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 144 جو ہے، اس کی سٹارٹ ہی محمد سے ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کہ محمد was no more than a messenger like the messengers before him. Should he die or get killed, would you turn back on your heels? Anyone who turns back on his heels does not hurt God in the least. God rewards those who are appreciative. تو جیسے اب یہاں پہ عیسیٰ کے بارے میں جو الفاظ یوز کیے گئے، بہت ہی سملر الفاظ اللہ تعالیٰ نے پروفٹ محمد کے بارے میں سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 144 میں یوز کیے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہی از نو مور دین اے میسنجر، کہ وہ ایک پیغمبر سے زیادہ نہیں کچھ ہیں،
like the messengers before him, جیسے کہ ان سے پہلے پیغمبر بھیجے ہیں. تو بہت ہی اسٹرانگ ہنٹ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں کہ اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ عیسیٰ کی کہانیاں پڑھی تم نے دوسرے پیغمبروں کی کہانیاں پڑھی. اب یہ ہم نے یہ ان کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں پروفیٹ محمد کہ وہ قرآن ایز اے وربل آیا فارم میں آیا, پھر وہ ایز اے کتاب میں شکل میں دیا گیا. تو جب وہ پروفیٹ محمد مجھ سے کہہ رہے تھے تو ان کے منہ سے ایگزیکٹ یہ الفاظ نکل رہے تھے خود محمد کے پروفیٹ محمد کے منہ سے کہ محمد از نو مور دین. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں سے آواز آ رہی پروفیٹ محمد خود کہہ رہے ہیں کہ محمد is no more than a messenger like the messengers before him. Shouldn't he get killed or would you turn your back on your heels? I mean, imagine کریں کہ اتنی یہ تو ایک بات ہوگی نا, اس کے علاوہ واپس کتنی ہی واضح آیتیں ہیں قرآن کے حوالے سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. اور انسان دیکھیں تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہ ہم نے کیا کیا. تھوڑی دیر کے لیے بندہ سوچ لے کہ ہم نے کیا کیا. ہم بھی کیا اسی طرح نہیں اسی سسٹم پہ چل پڑے ہیں. اچھا پروفٹ کو تو چھوڑو, ہم لوگ تو یہاں پہ لوگ کوئی نیک بندہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اس کو کیا کرتے ہیں, جب وہ چلا جاتا ہے دنیا سے تو اس کا مزار بنا لیتے ہیں اور اس کی قبروں پہ چادریں چڑھانا اور اس کو اس سے مطلب یہ کہ وہ ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں. ہمارا بیسیکلی کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے بیسیکلی. ورنہ ہمیں اگر اس کی بات کی اسٹرانگ ہو کے صرف ہمارے عمل ہی ہمیں مقصد میں لے کے جائیں گے تو پھر ہم یہ لوگوں کو یہ 100% پتہ چل جائے کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ مجھے الٹا فائدہ دینے کے بجائے الٹا نقصان میں لے کے جا رہا ہے. یہ انسان بات سمجھتا نہیں ہے کہ جتنی بھی ہم پروفٹ پہ یا کسی نیکوکار لوگوں پہ ان کی درود پڑھنا, ان کی نعتیں پڑھنا. اب نعتیں بھی دیکھیں کہ اس میں کتنی انسان اس کے الفاظوں کو غور کرے, اس میں کہ انسان اپنے آپ کو اتنا اس میں گراتا ہے اور پروفٹ کو اتنا اونچے مقام کہ تیرے دربار پہ آئے ہیں اور خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, معافی لے کے جائیں گے. ایسے کلمات ہیں. اب غور کریں گے معافی کس سے ملے گی ہمیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملے گی یا پروفٹ سے؟ ہمیں قرآن میں کون سی ایسی آیت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ ہمیں بخشوا دیں گے؟ وہ تو خود رات دن ان کو فکر ہوتی تھی اپنی, وہ تو راتوں کو جا کے معافیاں مانگتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے اور ان کی گلوریفیکیشن کرتے تھے. ان کو خود کو اپنی فکر تھی. اور اس کے علاوہ ہمیں ایسے ورسز ملتے ہیں کہ پروفٹ اللہ تعالیٰ پروفٹ کو ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ تم اگر یہ ایسا کچھ کرو گے ویسا کرو گے تو مطلب اب خود میں ابھی الفاظ بھی کہوں گا کہ بعض لوگوں کو غصہ چڑھ سکتا ہے, لیکن خدا جا کے خود قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے الفاظ یوز کیے ہیں. ایون کسی کو کوئی حق نہیں ہے آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہمیں اگر قرآن دیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بات کر سکے. اب یہ دیکھیں اتنی جو کتابیں ہیں انسان نے پیدا کر دی ہیں, اب یہ کہاں سے آئی؟ انسان مطلب خود ہی غور کرتا چلا جائے. کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک پیغمبر جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کے بھیجا ہے وہ اپنی طرف سے بھی چیزیں اس میں ایڈ کرنا شروع کر دے گا؟ تو ایک تو ان پہ تہمت, اور اگر کاش انسان کو آج پتہ چل جائے نا, اس بات کی گارنٹی ہو جائے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ مجھے فائدہ نہیں الٹا نقصان پہنچا رہا ہے. تھوڑی دیر یہ بندہ سوچے, ہم کھانا کھاتے ہیں انرجی کے لیے کھاتے ہیں, لیکن اگر ہمیں وہ کھانا کھانے سے ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا ہم پھر بھی اس کو کھاتے رہیں گے؟ ذرا بندہ لاجیکل وے پہ سمپل وے میں سوچے. ہم فوراً سے ہمیں تو طبیعت تھوڑی سی خراب ہوتی ہے, ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کل کیا کھایا تھا, نہیں اس میں تو کچھ نہیں, ہاں فلانے نے بھی وہ کھانا کھایا تھا, اس کو پھینک دیتے ہیں. مطلب ہم دنیا کی بیسک چیزوں میں کتنا لاجک یوز کرتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں اتنے وہی سمون بکمن امیون فہم لا یرجعون, یہ اندھے گورے بہنگے یہ کبھی نہیں ہدایت پہ آئیں گے. یہ سورہ 2 میں ملتا ہے اس کے بارے میں. تو جب انسان دیکھتا ہے کہ مجھے یہ
مذہب دیا گیا ہے تو میں کیوں دنیا میں مشکلات کا شکار ہوں؟ میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں، میں صرف مسلمانوں سے میرا واسطہ نہیں ہوتا، میرا ہر مختلف مذہب کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے، اور میں ان کو یہ بڑا آبزرو کرتا ہوں کہ تم لوگ رک کے سوچتے کیوں نہیں؟ تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ کہ گاڈ ول واک ود یو دا نائٹ اینڈ ڈے، وہ تمہارے سامنے کوئی اسٹون بھی آئے گا، اس کے اینجلز وہ اسٹون بھی تمہارے آگے سے ہٹا دیں گے. ایسے ورسز ان کی کتابوں میں لکھے ہیں، لیکن وہ مشکلات میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو پھر بھی وہ اندھے بہرے گونگے والی بات ہوگی نا، کہ اندھا بہرا گونگا جس کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ چلے جا رہا ہے ٹھوکریں لگتی جا رہی ہیں، وہ چلے جا رہا ہے. وہ پھر فزیکلی طور پہ نہیں، ایز اے دوسرے وے میں کہ وہ بندہ جو ہے بالکل اس کی کیفیت اس کی جیسی ہوتی ہے کہ وہ گونگا اندھا بہرا ہے. میرے دل میں یہ خیال بہت آتا ہے کہ مطلب تم آپ رک کے سوچتے کیوں نہیں؟ جب تمہاری کتاب میں لکھا ہے اور قرآن میں بھی 23 جگہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. زبور کے اندر اللہ نے لکھا ہے، جو ہم نے پچھلی فرانس اسٹڈی میں مینشن کیا تھا کہ سورہ 21 میں، کہ ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا تھا کہ میرے ماننے والوں کو دنیا میں ہمیشہ کامیاب رہیں گے. تو اگر مشکلات کا شکار ہے تو رک کے ہم کیوں نہ سوچیں؟ ماشاء اللہ. پریز گاڈ. سر ایک اور چھوٹی بات کروں گا، سب سے بات کروں، یہ جو نے اسٹڈی اسٹارٹ کی ہے منیمم ریکوائرمنٹ کے حوالے سے، تو اس میں انشاءاللہ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ جو وہ جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ پہ یقین، آخرت پہ یقین اور نیک انسان، یہ 3 ریکوائرمنٹ ہے منیمم. اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تو اس میں پاسبلی لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معافی کر دیں. تو اس میں اس بندے کے لیے تھوڑی سی آپشن ہے کہ اگر اس نے شرک نہیں کیا تو اس کے لیے آپشن ہے. لیکن ایک بندہ ساری عمر نیک عمل کرتا رہے. ہم نے بڑے بڑے لوگ دنیا سے گزرے جو بڑے سخی اور بڑے ہی خیرات کرتے تھے اور بڑے ہی نیکوکار لکھتے، لیکن وہ شرک کرتے تھے. اور ایک بندہ بھلے وہ ایسے کوئی بھی کام نہ کرے، نہ کوئی عبادت کرے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا، اس کے لیے آخر میں تھوڑی امید کی کرن ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات بہت ضروری غور کرنے کی ہے کہ یہ وہ بلیو نہیں ہے. آپ کسی سے جا کے پوچھیں باہر کہ کیا تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، تو ہر بندہ تقریباً کہے گا یس آئی بلیو ان گاڈ، کہ میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، گاڈ پہ یقین رکھتا ہوں اور آخرت پہ بھی یقین رکھتا ہوں. اور ہو سکتا ہے دنیا میں وہ بہت نیک انسان، کسی کو چوری چکاری نہ کرتا ہو، کسی کا دل نہ دکھاتا ہو. میں نے بڑے بڑے نائس لوگوں کو دیکھا، کسی مکھی تک کو نہیں ماری، بڑے ہی نرم دل، اور وہ اللہ پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور آخرت پہ. لیکن یہ وہ یقین نہیں ہے. یہ یقین جو جہاں پہ بات ہو رہی ہے، یقین وہ کہ جو ایسا یقین کہ واقعی آپ کو اللہ پہ یقین ہے، وہ والا یقین لے کے آنا پڑے گا. اور آخرت پہ یقین صرف منہ سے بولنے سے نہیں ہوتا. ہمیں تھرو آؤٹ دا قرآن بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے، منہ سے کچھ بھی کہہ دے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. منہ سے تو بندہ آ کے بول دے کہ میں بادشاہ ہوں، میری کروڑوں سلطنت ہے، منہ سے بولے، کیا واقعی اس کا ہو جائے گا؟ ایسے تو ہمیں کئی جوکس ملتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ دو پاگل بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں یہ آن کرتا ہوں، میں وہ آن کرتا ہوں، میں پرانی چیز آن کرتا ہوں، آن اینڈ آن کہتا ہے. تو دوسرا بندہ اس کو کہتا ہے کہ تم کیسے آن کر سکتے ہو، میں بیچوں گا تو تم آن کرو گے نا. مطلب منہ سے بندہ کتنی باتیں کر لے تو کیا اس کی کیا ویلیو ہے، انسان اپنا سوچے. تو یہ اللہ پہ اس پہ ہم اگر بات کرنے بیٹھے ہیں بہت لمبی بحث ہو جائے گی. لیکن وہ جو یقین ہے نا اللہ پہ یقین، وہ ایسا یقین ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی وہ بندہ شرک نہیں کرے، اللہ کو اس کی جو اللہ کا جو مقام ہے، اللہ کے ساتھ کسی لیول کا کوئی شرک نہ ہو، اور آخرت پہ ایسا یقین ہو کہ بندے کو پتہ ہو کہ واقعی میں اللہ کے حضور جاؤں گا. ایسا بندہ آٹومیٹکلی نیکی ہوگا نا، وہ غلط کاموں میں کیوں پڑے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ میں چوری چکاری کروں گا، کچھ بھی غلط کام کروں گا، کسی کا دل دکھاؤں گا، تو قیامت کے دن مجھے اللہ کے حاضر ہونا. تو یہ وہ اس لیول کی بلیو ہے کہ واقعی اللہ پہ آپ کو بلیو ہے اور آخرت پہ بلیو ہے. اور اس پہ میسنجر آف دا کورنٹ نے بھی تھوڑی بہت اس طرح کے حوالے سے بات کی ہے نا، یہ لپ سروس نہیں، واقعی بندہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت میں نہ کچھ خوف ہوگا نہ کچھ غم ہوگا. لیکن آنیسٹلی بات ہے، اگر سمپل لاجیکل وے سے سوچیں، جس بندے کو اس طرح کا بلیو ہوگا آٹومیٹکلی وہ اپنی لائف چینج کرنا شروع کر دے گا.
اس کے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانی آئیں گی, کوئی کتاب آئے گی, تو آرٹ وہ اس پہ غور کرے گا جب اس کو ایسا بلیو ہوگا. تو لیکن جو منیمم ریکوائرڈ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ, تو لیکن وہ پھر ایسا ایمان بھی ہونا ضروری. ماشاء اللہ, پلیز گراؤنڈ. اگر اور کسی نے کچھ نہیں کہنا تو ہم آج کی اسٹڈی کا یہاں پہ اختتام کر لیتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس اسٹڈی بدھ کے دن شام 7:30 بجے یہ ہوتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.